السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ ورحمہ۔ میرا دلانِ طریق اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ رمضان المبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور اسی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائی الحمدللہ، کیونکہ آج پہلی تاخرات ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور فرماتا کہ یا حبیب، اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے اللہ کے پاس، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کے پاس۔ یعنی اس رات کو ملائکہ اترتے ہیں زمین پر اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات لے کر، اور سلامتی والی رات ہے یہ۔ کب تک؟ یا حتی مطلع الفجر، فجر تک۔ تو اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رمضان المبارک کے آخری حصے کی تاخراتوں میں تلاش کرنا ہے اس کو، یعنی 21ویں شب جو آج کی رات ہے الحمدللہ، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 تاخراتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے۔ کیسا تلاش کریں گے؟ اب اس رات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جس نے شب قدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اب اس رات کو اگر ہم کو پانا ہے تو ایمان ہونا اور احتساب ہونا۔ اب ایمان اور احتساب کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا تھا کہ اس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور یہ مہینہ بھی نزول قرآن کا ہی مہینہ ہے۔ اب قرآن مجید کے جو ہے نا، ہم اگر ایمان لا رہے ہیں قرآن مجید پر تو قرآن مجید کے 4 تقاضے ہیں۔ قرآن مجید ہم سے 4 تقاضے کر دی۔ کیا کر دی؟ پہلا تقاضا اس کی تلاوت کرنا، دوسرا تقاضا اس کو سمجھنا، تیسرا تقاضا اس پر عمل کرنا، چوتھا تقاضا اس کی تبلیغ کرنا۔ 4 تقاضے، یعنی تلاوت کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا۔ لیکن فی زمانہ 2 تقاضوں پہ عمل ہو رہا، یعنی پہلا تقاضا تلاوت کرنا، آج پوری دنیا تلاوت کرے قرآن مجید میں، لیکن اس سمجھ رہے بہت کم لوگ اور اس پر عمل بھی بہت کم ہو رہا، لیکن اس کی تبلیغ بہت زیادہ ہو رہی۔ تلاوت کی بھی کثرت ہے، تبلیغ کی بھی کثرت ہے، سمجھ اور عمل کی قلت ہے، نہ سمجھ رہی نہ اس پر عمل کر رہی، لیکن تلاوت تو بہت ہو رہی قرآن مجید کی اور اس کی تبلیغ بھی بہت ہو رہی ہے قرآن مجید کی۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خیر امت ہو، ہم کو فرمانا اللہ تعالیٰ تم خیر امت ہو جو چن لی گئی ہے، نہیں
तमाम उम्मतों में चुन ली गई है। उखरिजत लिन्नास, अरे ये नेकियों की दावत देती है और बुराइयों से रोकती है। तो हम क्या करें, हम नेकी की दावत देने के लिए निकल गए, तबलीग करने के लिए निकल गए, बुराइयों से रोक रहे हैं आज लोगों को हम, नहीं बुराइयों से रोक रहे हैं। लेकिन आगे की जो आयत में, ये कंप्लीट आयत कहाँ पर हो रही, तुमीनुना बिल्लाह, और वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। लेकिन ईमान क्या है फिर है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बुराइयों से रोको और अच्छाई की दावत दो, नेकी की दावत दो और बुराइयों से रोको और ईमान भी लाओ अल्लाह ताला। तो हमारी आयत पर मुकम्मल हम अमल करे ऐसा होता। लेकिन ईमान, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि इस रात को जो ईमान और एहतिसाब के साथ पा लिया, अल्लाह ताला से तमाम गुनाहों को बख्श देता है पिछले, नहीं। तो यहाँ पर क्या बात मालूम है हमको, आज की रात ईमान और एहतिसाब के साथ अगर हम घर में सो भी जाते हैं, नमाज तरावी तक इबादत कर लेकर अगर सो भी जाते हैं हम सहरी तक, तो भी हम इस रात को पाने वालों में से हो जाएंगे। लेकिन ईमान नहीं है, एहतिसाब नहीं है, खाली अमल कर रहे हैं, रात भर नमाजें पढ़ रहे, रात भर कुरान की तिलावतें कर रही, लेकिन ईमान नहीं है कल्ब में और एहतिसाब भी नहीं, तो बेकार है हमारा काम, है नहीं, तमाम की तमाम इबादत हमारे लिए बेकार है। ईमान होना, क्योंकि कुरान को हम देखो पहली रमज़ान से आज तक हम कुरान की तिलावत सुन रही, अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में भी सुन रही, समात कुरान भी में सुन रहे, कई लोग नहीं, हर जगह तरीके से कुरान की तिलावत सुन रहे भी, लेकिन उसको समझ रहे कौन? अब ईमान, अब देखो ईमान और एहतिसाब के साथ आज की रात को पाना है, तो अब हमारे क़ल्ब में ईमान है नहीं है, कैसा मालूम होना? अल्लाह ताला चंद लोगों की नफ़ी कर रहा, हो सकता है अल्लाह ना करे उसमें हम भी आ सकते हैं। क्या फरमा अल्लाह ताला कुरान मजीद में ईमान के ताल्लुक से, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है, और कुछ लोग नहीं कहते हैं कि हम ईमान लाए, किस पर? अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। और अल्लाह ताला किसको फरमा रहा? काफिर को, मुशरिक को, मुनाफिक को, यहूदी को नहीं फरमा रहा अल्लाह ताला। जो लोग कहते हैं हम ईमान वाले हैं, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा आगे? वो धोखा दे रहे अल्लाह ताला को, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा दे रहे अल्लाह वालों को, नहीं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग जो बोल रहे ना हम ईमान लाए हैं, हम ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, ये हरगिज़ ईमान नहीं लाए। पर अल्लाह ताला किसको? ईमान वाले को। अब हम भी दावत करें हम ईमान वाला है, हम हर मुसलमान का दावा है मैं ईमान वाला हूँ बोल के, नहीं, अल्लाह ना कर वो फहरिस्त में अगर हम भी रहते हो, अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना, अल्लाह बचाए उस वही से, नहीं, अल्लाह ताला तो मुखातिब है ईमान वालों से। कुछ लोग कहते हैं ईमान लाए, लेकिन वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं है। बोला अल्लाह ताला, नहीं, वो धोखा दे रहे किसको? अल्लाह को और ईमान वालों को भी। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा नहीं दे रही, हकीकत में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बोला अल्लाह ताला, और उसका शऊर भी नहीं है। बोला अल्लाह ताला उनको, नहीं, जो लोग ईमान का दावा कर रहे हैं कि हम ईमान वाले, वो अल्लाह उसके और अल्लाह के यानी अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बोला अल्लाह ताला, आज देखो आज जमातें निकल रही है पूरी, नहीं, कई जमातें आज नहीं, अनगिन जमातें काम करी, दीन का काम, लेकिन वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ईमान वाले नहीं है। बोला अल्लाह ताला, अब पूछो उनसे कि ईमान क्या है? नहीं, ईमान क्या है पूछो, ईमान किसको बोलते हैं? ईमान किस चीज़ का नाम है? आज कोई बताने वाला नहीं है ईमान क्या है, बताओ ईमान क्या है? इतना बड़ी अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। किस चीज़ का यकीन होना हमको? हम अगर ईमान ला रहे तो किस चीज़ का यकीन होना हमारे अंदर? क्या चीज़ यकीन का मान, किस चीज़ का यकीन होना हमारे अंदर? क्या अफजल ईमान ये है, अफजल ईमान की 70 से ज़्यादा शाख है, उसमें सबसे अफजल ईमान ये है कि अल्लाह हमारे साथ है, हम जान लेना, ये सबसे अफजल आला दर्जे का ईमान है। और सबसे अदना दर्जे का ईमान ये है कि रास्ते से कुछ तकलीफ जैसी बाजू हटा देना, ये सबसे अदना दर्जे का ईमान है। तो सबसे आला दर्जे का जो ईमान है ना, क्या है? अल्लाह हमारे साथ है, हम जहाँ कहीं भी हैं, ये ईमान है हकीकत में। अब बताओ अल्लाह हमारे साथ है तो कहाँ है? नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? ईमान वालों को अल्लाह को धोखा दे रही और ईमान वालों को धोखा दे रही।
ایمان والا جو ہے نا، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ جو اللہ کو اپنے ساتھ رکھتا. تو ایمان والا کون ہے؟ اللہ والا ایمان والا ہے. ایمان والا اللہ والا ہوتا، جو چیز کو جو رکھتا ہے نا اس کو وہ والا بولتے. گوشت والے کو گوشت کی دکان ہے تو گوشت والا بولتے اس کو، کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے والا بولتے اس کو، پتھر کی دکان ہے تو پتھر والا بولتے اس کو. جو والے کی دکان ہے وہ والا بولتے اس کو، جو جس کے پاس سامان رہتا ہے وہ والا بولتے. نہیں، اب ایمان والا کیا ہے؟ ایمان کس کو بول رہے؟ جس کے ساتھ اللہ، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے یہ یقین ہوگا اب میں ایمان والا ہوں، یہ پوزیشن تو ہوں. تو ایمان والا یعنی جس کے ساتھ اللہ رہتا ہے، تو اللہ والوں کو ایمان والا بولتے. تو دھوکہ کس کو دے رہے ہم؟ نہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے. نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں کے دھوکہ دے رہے. ایمان والوں کو بھی ایسے عمل پیش کریں گے جو ایمان والا ہوتا ہے انہیں خود پریشان ہو جانا کہ ارے بھائی میں تو کہیں گمراہ نہیں ہوں. ایسے ایمان، ایسے عمل پیش کریں ہمارے سامنے، ایسے اخلاق پیش کریں، ایسی عاجزی پیش کریں. بھائی آئیے نماز کو، بھائی آئیے نماز کو. ارے نماز نہیں، ایسی یعنی وہ ایمان دھوکہ دینے، وہ نہیں دھوکہ دے رہے کیوں؟ ایمان اس نہیں اصل میں کہیں کی نماز پڑھتے نہیں. ایمان اصل ہے اللہ کے پاس. جتنے بھی احکامات ہیں ایمان والے کے واسطے ہے. اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو حج کرو. جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایمان والوں کے تعلق سے. لیکن آج ایمان کیا ہے بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. حقیقت میں ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. اللہ یعنی یقین کا نام ایمان ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، یہ جس کا یقین ہونا. کیسا ساتھ ہے اللہ میرے؟ کیسا ساتھ ہے میرے؟ اللہ تعالیٰ دکھ رہا اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں. لیکن آنا اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا، اللہ والے بتاتے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے. یہ اللہ والوں کی بارگاہ، یہ جو محفل ہے نا، یہ اللہ والے لگائے سب محفل ہے. یہ جہاں پر جو بھی آتا ہے خود اپنے سے عمل نہیں کرتا ہونے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہونے عمل نہیں، اللہ ہی سے ہر عمل کرتا ہے ہونے. کیونکہ ہم جو نماز پڑھے یہاں پر، ہم جو تراویح کی نماز پڑھے یا جو ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہم ٹھہرے ہوئے. آج پوری دنیا یہی سمجھ رہی جو اللہ والوں سے وابستہ نہیں ہے نا، میں ٹھہر کے نماز پڑھوں، میں نہیں ٹھہرا نماز پڑھ کے وہاں پہ. میں جو ٹھہرا ہوں نا، میں تو بالکل مردہ ہوں. میں میرے اندر حیاتش نہیں ہے نا، میرے اندر قوت ہے. قوت اللہ کے پاس ہے. لا قوت الا باللہ. اب قرآن مجید پڑھے نا، ہم سورہ کہف بھی پڑھے نا. نہیں، سورہ کہف میں ایک ہی جگہ پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے لا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں رہ سکتا سوائے اللہ کے. اب یہ جو ہم جو نماز پڑھیں یہ قوت کہاں سے آ رہی؟ یہ قوت اللہ ہم کو دے رہا. راز اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ رہ کے ہم کو قوت دے رہا. مثال کی طور پر ہمارے ہاتھ میں کوئی موبائل فون ہے، موبائل فون کے پاس قوت ہے، انہیں ادھر سے ادھر موومنٹ لے سکتا نہیں لے سکتا. انہیں کیا ہے؟ اب ہم یہاں موبائل فون کو رکھ دو، موبائل فون رکھ دیا، موبائل وہاں سے حرکت نہیں کر سکتا انہیں. اب انہیں حرکت کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی قوت اس کو ہٹانا وہاں سے. یا تو ہم ہماری قوت سے ہٹانا، یا تو اتنی تیز ہوا آنا، وہ تیز ہوا کی قوت سے ہٹنا وہاں سے. نہیں، کوئی نہ کوئی شے اس کو قوت سے ہٹانا تو نہیں ہٹتا وہاں سے. نہیں، تو اب یہ جو اب ہم موبائل فون کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے، تو اس کے ساتھ ہو جا رہے ہم، اس کے ساتھ ہو کے ہٹا رہے ہم. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن میں لا قوت الا باللہ، یعنی عربی قاعدے میں لا کی دو قسمیں، لا نافیہ اور لا نفی الجنس. لا، اب یہ جو لا ہے نا، یہ لا نفی الجنس ہے، قطعی انکار. قطعی انکار، کوئی قوت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کے. کسی کو قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس آیت کا مطلب یہ ہے لا قوت الا باللہ. کائنات میں از فوق الارض تحت شہادت برزخ عالم میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، تمام مخلوق کیا ہے؟ مجبور ہے. کسی کے پاس قوت نہیں ہے، قوت ہے تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اب اللہ جتنے بھی کائنات میں جو چیز شے حرکت کرے نا، یہ اللہ کی قوت سے حرکت کر رہی ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کو دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے سوا کسی کو قوت نہیں ہے. تو یہ جو قوت آ رہی کون دے رہا قوت؟ یہ نہیں. پہلے زمانے میں اللہ والے، یعنی پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. نہیں، چاہے وہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ اللہ کی قوت ہے، پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا. اللہ کی قوت ہی ہے ہر جگہ، مولا کی قوت ہے. ارے دیکھنا ہے یہ. اب اس کے سے دیکھنا بول تو علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کا ایمان کا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا پڑتا. تو اب یہ جو ہم یہ موبائل حرکت دینے کے لیے ہم اس کے ساتھ ہو کے قوت دیا تو موبائل حرکت ہوا. تو اب اللہ بھی ہمارے ساتھ ہو کے ہمارے کو حرکت دے رہا. جس طرح ہم موبائل کے ساتھ ہو جا رہے ہیں نا، اس کو ہلانے کے واسطے، اس کو حرکت دینے کے واسطے اس کے ساتھ ہو رہے ہم. اس کو یہاں ٹھہر کے ہم بول رہے ہیں نہیں ہٹ جائے ادھر بول کے، نہیں، اس کے ساتھ ہو کے قوت دے رہے. تو قوت صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہم کو قوت دے رہا، وہ بھی ساتھ رکھ کے دے رہا، ہمارے ساتھ ہے، عرش پہ بیٹھ کے قوت دے رہا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایمان ہے. مختصر وقت ہے، تفصیل سے سمجھا نہیں سکتے، اسی لیے انشاءاللہ اللہ اگر اب ایک دو تاخراتیں اور ہیں ہم کو انشاءاللہ، یعنی 23ویں شب اور 25ویں شب، یہ 2 دن 15-15 منٹ کا بیان کریں گے انشاءاللہ. صرف ایمان کے تعلق سے، یعنی ایمان کے تعلق سے گفتگو ہوں گی.
عمل تو ہم کو سب کو کرنا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آج کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ رات کو پانا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ اب دیکھو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ حقیقت میں کیا ہے معلوم؟ نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ ایمان ہے۔ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، یہ ہمیں اندر یقین رکھنا۔ ابتدائی تعلیم ہماری ہے، دن صبح سے لے کے شام تک ہم کو جتنے بھی حاجت ہے نا، خالی استدعا لوگ پریشان ہوتے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ کام نہیں ہو رہا، میری دکان نہیں چل رہی، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، میرے گھر میں وہ نہیں ہو رہا، میرے گھر میں یہ نہیں ہو رہا۔ نہیں، کیوں؟ ایمان کی کمی ہے۔ یہ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو جو چیز کی حاجت ہم کو ضرورت پڑی صبح سے لے کے شام تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کو نمک کی کنکری بھی ہونا ہے تو اللہ ہی سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ بھی ہونا ہے تو اللہ ہی سے مانگو۔ نہیں، اب مستورات ہیں یہاں پر، جو زنانہ حضرات ہیں ہمارے پاس، ان لوگ اب جیسا ان کے لیے سمجھنے کے لیے، اب ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز کی ہم کو ضرورت پڑی گھر میں تو کس کو بولتے ہیں؟ ہم اپنے شوہر کو بولتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑنے دو، نہیں لا کے دے تو ناراض ہوتے۔ اب کیا بولتے ہیں؟ آپ نہیں لا کے دے تو کون لا کے دینا میرے کو؟ کون ہے لا کے دینے والا؟ لا کے دیتا نہیں۔ کب پکڑا ہاتھوں نے شوہر؟ 18 سال 20 سال 25 سال کے بعد ہمارا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے میں ہم اس کو بول رہے ہیں تم نے تو کون لا کے دینا؟ نہیں، ارے اللہ تعالیٰ تو ہم کو پیدا کرا۔ نہیں، اللہ ہم کو پیدا کرا، اللہ کو بولنا اے اللہ میری یہ حاجت ہے پوری ہونا، تو نہیں تو کون کرتا؟ جیسے ہم شوہر کو بولتے نا، تو نہیں تو آپ نہیں تو کون کرنا؟ پھر بازو والا کرنا، میرا بھائی آگے کرنا، کون کرنا میری حاجت پوری؟ نہیں، کرنے والے آپ ہی ہیں، میں آپ کے حوالے ہوں۔ میں آپ کے حوالے ہوں، آپ نے تو کون میری حاجت پوری کرنا؟ کسی کو بولتے ہم؟ نہیں بولتے۔ اسی طرح اللہ سے بھی لڑنا، اللہ تو میرے کو پیدا کرا، تو میرے کو پیدا کرا، میرا ایمان ہے، میرا حاجت روا تو ہے، جو حاجت ہے گر گڑا کے اللہ سے مانگنا، میری یہ حاجت ہے اللہ میری یہ حاجت ہونا۔ 24 گھنٹے جب بھی کوئی ضرورت پڑی تو اللہ میرے کو یہ ضرورت ہے۔ دیکھو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ گھر بیٹھے حاجت پوری کرے گا۔ ایمان ہونا، یقین ہونا ویسا۔ جب تک کہ یقین نہیں ہوگا نا، جب تک کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، اللہ سے مانگنا ٹوٹ کے مانگنا، کہیں ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، پریشان نہیں ہونا۔ آج کل یعنی دھوکے بازی بٹے بازی بہت پھیلی ہوئی ہے، چپ نہیں، ہم کو ذری پریشانی ہوتی، ان کا نہیں بھاگتے ان کا نہیں بھاگتے، کہیں نہیں بھاگنا۔ صرف اللہ والے جو تعلیمات دیے نا، وہ تعلیمات کا اصرار کر کے اے اللہ میرا ایمان یہ ہے کہ میری ہر حاجت تو ہی پوری کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی پوری کرنے والا نہیں۔ بیٹھ جاؤ، دیکھو اگر اللہ حاجت پوری نہیں کرا تو بولتے رہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے آج کا انشاءاللہ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی بھی ضرورت پڑے گی ہم کو، اللہ تو حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے میرا، یہ میرا ایمان ہے۔ اگر اب تو نہیں دیا تو کون دینا بول؟ اگر تیرے سوا کوئی دینے والا تو بول، میں وہاں جا کے مانگ لیتی ہوں۔ اللہ کو جلال نہیں آتا، شوہر کو بول کے دیکھو تم نہیں دے تو کون دینا، پھر میں بازو والے سے جا کے مانگوں، شوہر کو جلال آتا، ارے واقعی میں نے تو کون دینا، اس حاجت کون پوری کرنا؟ نہیں، اسی طرح اللہ کو بھی جلال آتا، ارے بندی یہ بندہ جو میری طرف مخاطب ہو کے بول رہا کہ اللہ تو میرا حاجت روا ہے، تو میرے کو پیدا کرا، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا حاکم ہے، نہیں میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ تو بتا دے اگر تیرے سوا کوئی اور حاجت روا ہے تو بول، میں وہاں جا کے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ اللہ کو جلال آتا جبھی تعلیم، اللہ تعالیٰ نقد دم حاجت پوری کرتا ہماری۔ ارے اللہ کو جلال میں لانا، ایسا لانا گر گرانا اللہ کے سامنے، کون ہے بتا، بول اللہ کو، بولنا اللہ کو، بول اللہ تیرے سوا کون ہے حاجت روا؟ نہیں، وہ وہاں ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم جا کے مخلوق کے ہاتھ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، آپ نے تو بول دینا، آپ نے تو بول دینا۔ نہیں، مخلوق کوئی حاجت پوری کر ہی نہیں سکتی ہماری، صرف اللہ ہی پوری کر سکتا۔ لڑنا آنا سے اللہ سے لڑنا نہیں، اللہ سے لڑ کے لینا، اللہ لڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، لڑ کے ارے میں نے تو بول دینا، نہیں ویسا مانگنا اللہ سے۔ دیکھو ایسی حاجت اگر ہم مانگتے رہیں گے اللہ سے، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو انشاءاللہ سبحان اللہ نہ جسمانی ہم کو بیماری آئیں گی، نہ روحانی بیماری آئیں گی، نہ قلبی بیماری آئیں گی، ہمارے ہر چیز سے شفا ہوں گی ہمارے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مولا، آج کی اس رات کو مولا ایمان اور احتساب کے ساتھ پانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔